बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और साथ साथ जहाँ पर T20 सीरीज़ का आगाज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की मेन टीम करती दिखाई देगी, तो वहाँ पर पाकिस्तान की ख़वातीन टीम वेस्ट इंडीज़ के मद्दे मुकाबिल होती हुई नज़र आएगी। वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीम भी पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रही है, जहां पर 3 वनडे मैचेस हैं और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं सिंध कबड्डी एसोसिएशन के और फोकल पर्सन रह चुके हैं 18वें सिंध गेम्स जो अभी 2024 में मुनक्किद हुए हैं, उनके साथ मुंसलिक थे। उनके साथ साथ जो है हसीब असलम साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं। आज इनसे भी काफ़ी बातें करेंगे क्योंकि कराची में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रमज़ान में जो है स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं और दीगर खेलों के हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। अगर सीरीज़ पे मैंने काफ़ी बहुत बातें भी कर ली हैं और बहुत कैप्टनशिप पे भी बातें हुई हैं, तो आज हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बहुत सी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। हसीब साहब, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे, और कप्तानी के बड़े इशूज़ नज़र आ रहे हैं, बाबर आजम को एक दफ़ा फिर कप्तान बना दिया गया है। आप समझे एक बेहतर फैसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं बहुत से अहम फैसले भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फैसला तो सही है, इन्होंने अच्छा करा। अभी बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर तो है, लेकिन कैप्टनसी जो है वो बेहतर ये था कि किसी और को रखते ये लोग। अच्छा, बहुत आवाज़ें आई हैं कि रिजवान को कप्तान नामजद कर दिया जाता या शादाब को, क्योंकि शादाब देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी है 9, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे थे और वहाँ इस कप्तानी में उन्होंने टाइटल भी जितवाया इस्लामाबाद को। आप समझ रहे हैं कि हमने या तो फिर बाबर आजम के बाद कोई ऐसा कप्तानी तैयार नहीं किया था जब उन्हें 3-3.5 साल के बाद टीम का कप्तान नाम बनाया गया। 3-3.5 साल वो अरसा कप्तानी करते रहे, फिर उन्हें हटाया गया टीम से, कैप्टनशिप से, और हमने देखा कि उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया। एक सीरीज़ शाहिनशाह अफरीदी खेले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। बाबर को एक दफ़ा फिर कप्तानी सौंप दी गई है और अब तो बाबर के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 3-4 प्लेयर जिन्होंने 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली थी और वो भी अब टीम के साथ हो सकता मुंसलिक हो जाए। शादाब ज़्यादा बेहतर फैसला था मेरे हिसाब से कि शादाब को कैप्टन बनना चाहिए था। शादाब को कैप्टन बनना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो दीगर कैप्टनशिप के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास शायद बाबर के पास कोई ऐसा ग्रूम होता हुआ कप्तान नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारे बीसीबी को चाहिए कि इसके अंदर एक कैप्टन के लिए जो आइंदा आने वाले मैचेस आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, ताकि उसके लिए एक अच्छे कैप्टन को निकाला जाए इन्हीं लड़कों में से जो ये नए लड़के अभी आए हैं। अच्छा, नए लड़कों में आप किसे समझ रहे हैं? क्यों सऊद शकील भी नए के तौर पर आए हैं, साइम अयूब भी नए के तौर, सलमान अली आगा भी हैं, फिर अम्माद वसीम भी टीम के साथ मुंसलिक हो गए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इनमें तो है वो चीज़ें कि इन्हीं कैप्टनशिप तो सौंपी जा सकती है। देखिए, अभी नए लड़के आए हैं, इनको पहले ग्रूम करने की ज़रूरत है। जो साइम अयूब आए हैं, जिस तरह ये नए बच्चे आए, ये अभी खेलेंगे, इन पे नज़र रखनी चाहिए और इनको ग्रूम करना चाहिए। चलें, ग्रूम करना चाहिए। कैप्टनशिप पे मजीद और भी बात करेंगे। हसीब साहब, यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली यासीन साहब कबड्डी को बाकायदा तौर पर सिंध के वो चेयरमैन है, लेकिन अगर मैं बात करूँगा दीगर खेलों के हवाले से बड़ी नज़र रखते हैं, चेस पे भी बाकायदा तौर पर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आज मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें कबड्डी से ज़्यादा जो है ना, मैंने अक्सर प्रोग्राम में जब इन्हें बुलाया तो कबड्डी पर बहुत ज़्यादा बातें की हैं और आज कोशिश करता हूँ जो दीगर खेलों के साथ ये मुंसलिक है उन पर ज़्यादा बात कर लूँ। यासीन साहब, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी चेस के हवाले से, तो पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो है चेस बड़ा अच्छा इसके मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं। वासिफ साहब हैं, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं इवेंट, और ख़ासकर यूनिवर्सिटी लेवल पर अब इसको प्रमोट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादा मोइन, बहुत अच्छी आपने बात की है और अच्छा टॉपिक जो चेस है हमारा, वो बहुत ही मुनफरद और आला है। वासिफ निसार साहब की कोशिशें रंग लाई और उसके साथ ही हमारे सुनिंबा बहन की कोशिशें रंग लाई। इस वक्त चेस के खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, जो मास्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रोडक्शन हमारे वासिफ निसार साहब की फैक्ट्री से हुई है। आजकल जिस अंदाज से, जिस ग्रूमिंग के साथ हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं कि उनको ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो हो नहीं रही। तो स्पोर्ट्स के लवर्स ने, स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर ने इस चीज़ को हमने महसूस किया कि क्यों ना हम इस एजुकेशन को और अच्छा करें। अच्छा करने के लिए यकीनन वो जो खाली ग्राउंड है जिसमें मोबाइल और दूसरी चीज़ें लवाजमात जो बच्चों को टाइम ज़ाया करती हैं, एजुकेशन से दूर करती हैं, उनको
فل کرنے کے لیے ہم نے اسپورٹس کا سہارا لیا. اس سلسلے میں ہم نے بہت سے پروگرامس مرتب کیے ہیں اور ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے بہت اچھا ماحول میں ہم شکر گزار ہیں کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے جنہوں نے ہمیں پرمیشن الاؤ کی ہیں اور ہم وہاں پہ چیس جیسا منفرد اور تاریخی گیم کھیل رہے ہیں جس سے بچوں کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے, ان کی گروتھ ہوتی ہے. اس سے ان کے بچے جو ہے نا اس سے بچے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور جس کی ہی وجہ سے اور بچوں میں ابھی ایک اویئرنیس اور شوق پیدا ہو رہا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا تھا اسپورٹس کے درمیان اور وہ جو منشیات ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہی تھیں, ساتھ میں موبائل زون چل رہا تھا, اس کو ختم کرنے میں ہمیں ٹائم تو لگ رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی سکسیس ہوں گے. واصف نثار صاحب یونیورسٹی اور کالجز یہاں تک کہ میں اس کو پراؤڈ کرتا ہوں اور اس کو سلام کرتا ہوں کہ اسکول لیول تک وہ گراس روٹ تک بھی بچوں کو پروموٹ کر کے ان کو نکال رہے ہیں, اس میں سے ہی کرسٹل کر کے ان کو بچوں کو لا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بچے تھوڑا سا آگے بڑھیں. کیونکہ شاہ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی گیم کو مختلف جو کریٹو گیمز ہیں ان کو کالج ایجوکیشن فیکٹر میں نہیں لائیں گے ہم اپنے بچوں کو وہ مقام نہیں دے پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ چیس کے علاوہ ہم آرچری, چیس کے علاوہ ہم جو ہے نا فینسنگ, چیس کے علاوہ ہم جو ہے نا کبڈی کو ہم پروموٹ کریں. یہ ہمارے گیم کا حصہ ہے, نہ صرف ہمارے ہسٹوریکل گیمز ہیں, ہمارے ٹریڈیشنل گیمز ہیں. ہم ان کو اسی لیے لا رہے ہیں کہ بچہ ذہنی طور جسمانی طور صحت مند رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہیں اسپورٹس سے ان کو بھی تھوڑا بہت ریکویسٹ ہم نے کر لی تھی اور ساتھ میں اب گائے بگائے آپ کے پروگرام سے میں اپنے سیکریٹریز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت سٹنگ جو پریزیڈنٹ سندھ اولمپک ایسوسیشن کے صدر ہیں سردار محمد شماح صاحب وہ منسٹر اسپورٹس ہیں اور جلال الدین مہر صاحب ہمارے سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس ہیں. میں امید کرتا ہوں ان سے اور اچھی ان کی نظروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے بچوں پہ محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اپنے بچوں کو اور آگے لے جائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت عرصے بعد ہم پاکستان کے یہ جو بچے ہیں جو سندھ سے بلانگ کرتے ہیں ہم ان کو نیشن اور انٹرنیشنل لیول پہ لے کے نہیں گئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انہی بچوں میں سے ہم اوپر لے کے انہی بچوں میں سے اوپر لے کے. حسیب صاحب اسپورٹس لور ہیں, حسیب صاحب بہت سے گیمز انہوں نے گنا دیے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان گیمز پہ تو باقاعدہ طور پر گیمز تو ہوں گے لیکن ہمیں باقاعدہ طور پر ان کے لیے کوچز بھی ہائر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اتنے سارے گیم انہوں نے گنا دیے, ہمیں چاہیے سارے کوچز چاہیے سب چیزوں کے لیے. گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑے گا ان بچوں کے لیے اور جو کہ کر بھی رہے ہیں, کچھ ادارے کر بھی رہے ہیں. تو اچھا ادارے کر رہے ہیں لیکن اداروں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سطح پہ پذیرائی ملنی چاہیے ان بچوں کو, ہم دیکھتے ہیں ان گیمز پہ انہیں نہیں ملتی. ہم نے صرف فوکس کر دیا ہے کرکٹ کو اور دیگر گیم کو شاید ہماری ترجیحات میں شاید شامل نہیں ہے, ایسا لگتا ہے. بالکل ہاں, تھوڑا سا کمی تو ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, تھوڑی سی کمی ہے. بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کو. چلیں بہتر کرنے کی ضرورت. میں تھوڑی انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. ایکچولی جو کرکٹ ہے یہ حاوی ہو گئی ہے ہم پہ, ٹھیک ہے, گڈ تھنگ ہے اور اچھی بات ہے. اوور آل ورلڈ میں اس گیم کو پسند کیا جاتا ہے اور اس وقت جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں منسٹر بھی ہیں اور ساتھ میں چیئرمین بھی ہیں پی سی بی کے, بہت اچھے انسان. محسن نقوی صاحب انہوں نے اچھا کام کیا. کیئر ٹیکر منسٹر جب پنجاب میں چیف منسٹر انہوں نے کام کیا, بہت اچھا کیا. ان کے ڈیسیشن بہت اچھے ہیں اور سب سے ان کی جو آواز سے جو مجھے بات جب پتہ چلتی ہے کہ وہ گیم میں سیاست کو یا گیم میں گروپ بندی کو پسند نہیں کرتے. اور یہی ہم سندھ گیم میں سندھ اولمپک ایسوسیشن کے سیکریٹری جنرل اور سندھ اولمپک ایسوسیشن کے دوسری آفیشلس یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پیرلل باڈی یا گروپ بندیاں ختم کی جائیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کل ہم نے, کیونکہ آج ہمارا وائٹ کارڈ ڈے ہے اولمپک کا, کل ہم گئے تھے سینسی عبدالحمید بلوچ صاحب کے کلب ککری گراؤنڈ بینری پارک میں, ککری گراؤنڈ لیاری میں. تو وہاں پہ بھی ایک
छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक उनकी जूडो कराटा के हवाले से बहुत अच्छी ग्रूमिंग हो रही है। और उसी में हमने रमज़ान के होते हुए 27 शब थी उन आज है, उसी हवाले से हम वाइट कार्ड को भी वहाँ हमने शो ऑफ किया। इसी तरह एक और हमारे दो मुख्तलिफ हमारे जो एसोसिएशंस हैं वो वाइट कार्ड के हवाले से प्रोग्राम करें। ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी एक किस्म की यकजहती है कि हम ओलंपिक सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम जो है ना स्पोर्ट्स के लिए अहमद अली राजपूत साहब हों, असगर बलोच साहब हों, गुलाम मोहम्मद साहब हों या खालिद रहमानी साहब हों, वो इसी में काम पे रुधे हुए हैं। और हम ये कर रहे हैं कि हम इस स्पोर्ट्स के कुछ छोटी एसोसिएशन हो या बड़ी हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें से निकलने वाला बच्चा इस कौम का सरमाया बने, इस मुल्क का सरमाया बने। और यकीन इस सरमाया बनने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपने जितने गेम्स अभी थोड़ी देर पहले गिनाए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि गुलाम यासीन साहब है कि बाकायदा तौर पर इनफरादी तौर पर प्लेयर्स अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं होती है, अपने प्राइवेट स्पॉन्सर पे सारा काम कर रहे होते हैं। तो मैंने हसीब साहब से भी यही बात की थी कि गवर्नमेंट सतह पर उनको कितनी पज़राई मिल रही है। देखिए ये बहुत बड़ा हमारे अलमिया है, गवर्नमेंट सतह पे नहीं है, हमारी कोई पदीरा नहीं हो रही। हालांकि फंड्स की अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे वो जो खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, हम फिर भागे भागे फिर रहे होते हैं। हमारे मैनेजर्स, हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स वो प्रोग्राम को शानदार और मजबूत करने के लिए उन मुख्तलिफ लोगों की मिन्नत समाज करके हम उनको स्पॉन्सरशिप लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अभी हाल ही में भी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट ने वो हमारे ऊपर हाथ शफकत का नहीं रखा जो रखना चाहिए था। लेकिन अब उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम दुआगो हैं अपने आने वाली जो ये बैठे हैं मिनिस्टर साहब और हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर साहब, जिनकी तरफ हमारी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हमारे सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदारान की भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन, वैसे ही अच्छा ही दिन होता है, आने वाले जो दिन हैं, आने वाली जो टाइम है हमारे बच्चों के लिए अच्छी साबित, हमारे बच्चों के लिए अच्छा साबित हो। आसिफ साहब अगर हम देखें तो अब कराची के अंदर जितने भी ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास करके, वो अब थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन इंडोर क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। नाइटों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर इंडोर गेम स्टार्ट हुई है वहाँ पर 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पर घंटे के हिसाब से हम देख रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है। बेतहाशा रश नज़र आ रहा है इस ग्राउंड्स के अंदर जो इंडोर जो वहाँ पर बनाए गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो आप समझिए यहाँ ग्राउंड हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरी तरफ फैसिलिटीज़ इंडोर गेम में बहुत ज़्यादा मिलती दिखाई दे रही है। जी देखें, बाहर के जब से ग्राउंड हमारे ख़राब हुए हैं, कचरा कुंडियाँ बनी हैं, चीज़ें हुई हैं, उसके बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर ने जो है वो इंडोर की फैसिलिटी शुरू करी है। तो बेहतर फैसला लग रहा है इंडोर पे, लेकिन इसमें देखें कि बाकायदा तौर पर खर्चे बहुत ज़्यादा, अखराजात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के लाइटिंग का मसला आ रहा है। लेकिन एक फ़ायदा, क्योंकि मेरे भी जितनी भी इंडोर से क्रिकेट जहाँ पर हो रही है, तकरीबन मैंने बहुत से जगहों पर जाके विज़िट किया, तो उनका यही कहना था कि हम इससे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि हमें बिजली वगैरह का बिल देने के बाद हमारे पास बहुत कम पैसे बच रहे हैं। लेकिन हमने दूसरी फैसिलिटीज़ जो दी है यहाँ पर, वो ये दी है कि यहाँ पर कैफेटेरिया खोल दिया है जहाँ पर वहाँ से कुछ इनकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा फैसला आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब स्ट्रीट क्राइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान और खासकर कराची में बहुत बढ़ी हुई है। सेफ समझ रहे हैं लोग इंडोर में जाकर, यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, सुकून से वहाँ पर अपने एंजॉय भी कर रहे होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, दीगर खेल खेल रहे होते हैं, साथ साथ कैफेटेरिया में बैठ कर चाय कॉफ़ी और दीगर चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होते हैं। तो ये बेहतर फैसला है। जी बिल्कुल बेहतर फैसला है कि ये इंडोर जो हमारे क्रिकेट का जो हो रहा है ये बेहतर फैसला है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को भी सोचनी चाहिए कि जहाँ पर ग्राउंड्स वीरान हो रहे हैं, खासकर अगर डे में देखें तो वहाँ पर ऐसे फैसिलिटीज़ तो वहाँ पर मिल रही है लोगों को और शहरियों को क्रिकेट खेलने की। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद शहरी अब इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि इंडोर जाकर खेलें, कैफेटेरिया में बैठें, ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है उनको ये, या फिर हमें दोबारा ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बेहतर तो ये है कि ग्राउंड पर खेला जाए, क्योंकि ग्राउंड पे खेलने में जो बात होती है वो इंडोर गेम की नहीं होती। लेकिन उसके लिए पहले हमें स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राउंड बेहतर करने पड़ेंगे, फिर वहाँ की सारी मेंटेनेंस है, जो चीज़ें हैं वो ख़राब हुई हुई हैं, वो बेहतर करने के बाद फिर हमें ग्राउंड पे खेला जाएगा। तो आप समझिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ने के बायस लोग इंडोर को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंडोर में जाकर खेलें। देखिए जब ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे तो लोग इंडोर ही गेम खेलेंगे,
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسٹریم کرائم پہ قابو کیا جائے، جو کہ بہتر کیا جا رہا ہے، بہتر کیا جائے۔ غلام یاسین صاحب کیونکہ اسی پہ آتے ہیں، کیونکہ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت اس انڈور جو ہے گراؤنڈس بن گئے ہیں جہاں پر باقاعدہ میں نے جس طرح حسیب صاحب سے کہا کیفیٹیریا بھی بن گیا، وہاں انجوائے بھی کر رہے ہیں لوگ، اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ بیٹھ کر کافی دیر تک وہ میچز کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈ ویران ہو رہے ہیں۔ شہزادہ معین صاحب، اگر ہم کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے مختلف جو ادارے تھے وہ بچوں کو روزگار کے لیے ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کی اپائنٹمنٹ ہوتی تھی۔ المیہ یہ کہ ایک پرائم منسٹر صاحب آئے جو خود کھلاڑی تھے اور ہمارے قوم کے ہیرو تھے، انہوں نے آتے یہ ڈپارٹمنٹل اپائنٹمنٹ بند کر دی۔ اچھا، جب ایک گراؤنڈ میں جب بچے کھیلتے ہیں تو وہ 20 ہوں یا 25 ہوں تو ان کو بھی روزگار چاہیے، وہ بے روزگاری میں کب تک ہمارے اسپورٹس کا حصہ بنیں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ گورنمنٹ سندھ کو ان اسپورٹس کے گراؤنڈوں کو آباد کرنا چاہیے، اور آباد اگر خود نہیں کر سکتے تو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہمارے ان ایسوسی ایشنز کو دیا جائے یہ گراؤنڈز کہ بھائی آپ ان کو آباد کریں، کیونکہ وہ جو انڈور گیمز کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو گراؤنڈ ہے اس کی بھی اپنی ایک پرائز ہوتی ہے جو انڈور کے آرگنائزر کو پے کرنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا ایک بنا بنایا گراؤنڈ اگر ان کو میسر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس چیز سے چھوٹ جاتے ہیں، الیکٹریسٹی یا پھر دوسری چیزوں کو گروم کر کے وہ اپنا سورس آف انکم کرتے ہیں، اور پھر بے روزگاری عروج پہ ہے، اسی لیے وہ جو وہاں پہ وہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کیبنس لگاتے ہیں یا چھوٹی چیزیں لگاتے ہیں جن کو سورس آف انکم بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل کوچنگ سینٹر میں جو ہمارے چھوٹی سی کینٹین بنی ہوئی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماڈرن کلب ہے، یونین کلب ہے، مختلف ہمارے کلب میں بھی یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انڈور اپنی جگہ پہ صحیح ہے، دیکھیں یہ انڈور آپ اگر تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو گورنمنٹ کالجز میں یہ انڈورس موجود ہیں، گورنمنٹ کالجز کے 4 دیواری کے اندر یہ چیزیں آڈیٹوریم موجود ہیں، ان میں گراؤنڈس موجود ہیں۔ سندھ یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی ہو، سندھ یونیورسٹی ہو یا NLD یونیورسٹی، جتنی بھی سرسید یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی میں یہ چیزیں اویلیبلٹی ہیں کہ ہم ان میں سے ان یونیورسٹی کے جو آرگنائزر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، کیا ان کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس میں سے چند جو ہمارے کھلاڑیوں کو آپ ایز اے اسپورٹس کھلاڑی کر کے اسپورٹس کی اپائنٹمنٹ ان کو دے دیں، ان کو سورس آف انکم چلتا رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہی کی یونیورسٹی میں آپ کا نام روشن ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں کہتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی ہاکی کا فلاں کلب کے ساتھ کھیلا، یا پھر فلاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے PI کی طرف، حبیب بینک کی طرف سے کھیلا، نیشنل بینک کی طرف، تو وہ کہاں گئے؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ چلے جی، اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، سندھ گورنمنٹ میں تو بہت سی چیزیں، KDA کی اپنی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی، KDA کی اپنی جو ہے نا ایک ہاکی کی ہوتی تھی، مختلف ٹیمیں ہوتی تھیں، کیا اب نہیں ہو سکتی؟ اب بھی سندھ کے جو سیکرٹری ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، اور اسپیشلی جو سردار محمد بخش ماہر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا جو منسٹر ہیں اور پاورفل پرسنالٹی ہیں اور ہمارے اسپورٹس اولمپک کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے مختلف جو ادارے ہیں، جو پرائیویٹ NGOز ہیں، پرائیویٹ ہمارے جو پرائیویٹ فیکٹریز ہیں یا میں ان کھلاڑیوں کو اپائنٹمنٹ دی جائے، ان کا سورس آف انکم بنایا جائے، انڈومنٹ فنڈ جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ان کو دے، ان کی روزگار سورس آف انکم، آپ ان کی اپائنٹمنٹ کے حساب سے ان کی روزگار کا بندوبست آپ کریں، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں۔ اچھا، اس سے جو سب سے پازیٹیو بات ہوگی شہزاد معین صاحب، وہ یہ ہوگی کہ جب گراؤنڈ آباد ہوں گے یہ کرائم اسٹیٹ پہ آٹومیٹکلی کام ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاں 10 کھلاڑی کھیلتے ہیں تو دیکھنے والے 100 لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان 100 لوگوں کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، آنے والا کرائم کرنے والا جو بندہ ہے بیسیکلی اندر سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ ایسی گراؤنڈز آباد ہونی چاہیے۔ نہیں ہوتا تو آپ ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے دیں، آپ ان کی آبزرویشن رکھیں، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، اس کے بعد اگر اچھی کارکردگی اس کو کنٹینیو کریں، آفٹر دین آپ اس کو واپس لے لیں، کسی اور آرگنائزیشن کو دیں۔ ہماری آرگنائزیشنز موجود ہیں، اولمپک کی ٹیموں میں شامل ہیں یہ چیزیں، تو ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا آپ پہنچ نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے جی، فنڈز نہیں ہے،
لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تو ملا سکتے ہیں. چلیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. کتنے متفق نظر آ رہے ہیں یاسین صاحب کی بات سے کہ جو باقاعدہ کھلاڑیوں سے روزگار چھین لیا گیا, ڈپارٹمنٹ چھین لیے گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اب ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر اس کو الاؤ کر دیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو بحال کیا جائے, تو اب روزگار ملتا ہوا دکھائی دے گا کھلاڑیوں کو, تو ایک بینیفٹ ہے, ان کا معاشی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا آصف صاحب. بالکل, ان کا ڈپارٹمنٹ جب سے دوبارہ سے آن ہوا یہ معاشی ان کی بہتر ہوگا, اور ضروری بھی ہے اسپورٹس کے لیے, کیونکہ یہ کھلاڑیوں کے لیے جب تک ان کے پاس کوئی انکم نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کے پرفارمنس کیسے کریں گے اس سے. اچھا آصف صاحب, سب سے زیادہ کیونکہ تمامی کھیلوں پہ آپ نظر رکھتے ہیں, خود بھی کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں آپ, کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, بیڈمنٹن, کسی چیز کھیل کا بہت زیادہ کوئی شوق ہے جہاں جا کے آپ ٹریننگ بھی کر رہے ہوں؟ جی ابھی تو نہیں ہے, لیکن بچپن کے اندر کرکٹ بہت کھیلا میں نے, اور میری اسپیشلی میں لیفٹ ہینڈر بیٹسمین تھا, تو اب تو جب سے بزنس میں آئے ہیں اس کے بعد سے چلیں لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کی تو بڑی باری آتی ہے, فخر زمان ناکام نظر آ رہے ہیں, لیکن دوسرا نوجوان ہے اگر ہم دیکھیں تو بڑا نکل کر سامنے آ گیا ہے, سائم ایوب, بڑی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے سائم ایوب, تو لیفٹ ہینڈڈ کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کرکٹ کے اندر. بالکل, لیفٹ ہینڈر کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کیونکہ اس میں اور بہت کم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سائم ایوب بڑا اچھا بیٹسمین ہے اور نیا لڑکا ہے, اچھا لڑکا ہے. چلیں نیا اور اچھا ہے, امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لمبے عرصے تک کھیلتا ہوا دکھائی دے. یاسین صاحب, کیونکہ پاکستان میں اور کراچی میں خاص کر دیکھیں تو ہم فٹ سال کا کھیل بھی بڑی مقبولیت حاصل کر رہا ہے, چھوٹے پیمانے پہ یہ گیمز ہوتے ہیں لیکن مقبولیت بہت ہو گئی, اور خاص کر اس میں خواتین بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں. جی ہاں بالکل شرمن, آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی. تو فٹ سال بہت پیارا گیم ہے, اچھا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ہمارے ہر اس کھیل کا حصہ بنے, ہر اس کھیل میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, ہمارے ساتھ ساتھ چلیں, جس میں ان کی نشو و نما ہوتی, جس میں ان کی گروتھ ہو جاتی, جس میں وہ آگے چل کے ہمارے اس قوم میں سے کچھ بن جائیں. اسی طرح دیکھیں یہ گیم ہے, تاکانڈو ہے, ٹگاوار ہے, یہ گیمیں بھی خواتین میں بڑی مشہور ہیں اور ماشاءاللہ وہ انٹرسٹڈلی کھیلتے ہیں. ابھی حال ہی میں بھی ٹگاوار کا ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں شاید آپ بھی وہاں موجود تھے, کے ایچ میں جو گراؤنڈ میں ہوا تھا, اس میں بھی دیکھیں کتنی خواتین اور پاکستان سے تشریف لائیں تھی. لیکن دوسری ایک اچھی چیز نظر آئی کہ مجھے پچھلے ماہ رمضان سے قبل ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر تمام ہی اس سینٹرز پہ جو ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہوئے رہے اور مختلف گیمز اس میں ہوتے رہے. تو آپ ایک بہتر فیصلہ ہے کہ اب جو نئی کمیٹی آئی ہے اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے خاص کر کراچی میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں نچلی سطح پہ اور گراس روٹ لیول پہ کھیلوں کو پروان چڑھانے کے لیے. وہ اسی لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. کب تک یہ لوگ دوسرے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے رہیں گے, لیکن ان کو ایک دن اپنے ہوش کے ناخن لینے پڑے اور لیے ہیں. اب وہ گراس روٹ سے ان کو لے کے اوپر آ رہے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ گراس روٹ ہمارا بہت اسٹرانگ ہوتا, بچہ خود ہی جاتا, اس سے سیکھ کے آگے آ جاتا, بچہ خود ہی اپنی جو پروموشن ہوتے ہیں وہ خود کر رہا ہوتا. لیکن اب مجبوراً ہمیں اس کو پروموشن دینے پڑیں. یہ فٹ سال کی بات کہہ رہے ہیں, آپ ٹگاوار کی بات کہہ رہے ہیں, مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ابھی ہم گراس روٹ سے لے کے آ رہے ہیں. اچھا ہمارا بچہ کسی بھی گیم میں ہو, کسی بھی گیم میں ہو, ٹریڈیشنل میں گیم میں ہو یا فٹ سال میں کسی میں ہو, اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. چلیں انٹرسٹڈ ہے تو اسے پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی سی بات آپ نے باقاعدہ طور پر فوکل پرسن کی حیثیت 18ویں سندھ گیمز 2024 میں بھی کام کیا ہے, اور اس گیم میں ہم نے دیکھا کہ 4,500 سے زائد ایتھلیٹ اس میں شرکت کر رہے تھے. ایک بڑا ایونٹ ہم قرار دے سکتے ہیں, اور اب کیونکہ اب نیشنل سطح پر نیشنل جو گیمز ہیں وہ بھی اب ہو سکتا ہے کہ سندھ کو مل جائے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ رہا. جہاں پر سندھ گیمز اچھے ہوئے وہاں پر نیشنل گیمز کے لیے بھی کراچی کو نامزد کیا جا رہا ہے. جی ہاں بالکل, ہمارے چیئرمین سندھ اولمپک ایسوسی ڈاکٹر سید جنید علی شاہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ان کے والد صاحب نے مسلسل 5 مرتبہ سندھ گیم کرائے تھے, یہ ریکارڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگلی جو ہماری باری ہے وہ نیشنل گیم کی سندھ کو آ رہی ہے, تو اسے ٹرائل کے بنیاد پہ ہمیں سندھ گیم کرانے چاہیے. اس میں بڑے ایفرٹس لیے اور بڑی محنت کی. جب وہ اپنے کیئر ٹیکر میں اوتھ پہ انہوں نے حلف اٹھایا, تو حلف اٹھاتے ہی انہوں نے سب سے کہا کہ ان کی جو پرائرٹی میں تھی کہ نیشنل کوچنگ سینٹر کو 18 امینڈمنٹ کے بعد ہم سندھ میں لے لیں. اسی طرح اس نے کہا کہ سندھ گیم ہونے چاہیے. سندھ گیم کے لیے انہوں نے بڑی اسٹرگل کی اور وہ کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیں کہ 4,500 کا اتنا بڑا ہیوج مجمع
اور وہ کھلاڑی جن میں جنون تھا 6 سال کے بعد ہم اس پروگرام میں آئے سندھ گیم میں، اور 6 سال کے بعد ان بچوں میں ایک چہرے چمک رہے تھے کہ ہم سندھ گیم میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ گیم کے جو وہ بچے ہیں جو اب نیشنل گیم میں کھیلیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ سندھ گیم کے ہر کراچی کے کونے کچڑ میں بھی حالات بہت اچھے رہے. ہمارے کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انعامات اقوات دیے، اور ہمارے منسٹر وقتاً فوقتاً اسی 2 دنوں کے اندر مختلف جگہوں پہ پہنچنے کی کوشش کی. آپ بھی ہمارے ساتھی تھے. میں شکر گزار ہوں میڈیا کا، سجاز کا، کہ انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا. لیکن ساتھ ساتھ ابھی جو نیشنل گیم ہو رہی ہیں اس میں بھی ہمارے جو اس وقت الیکٹڈ منسٹر ہیں اور پریزیڈنٹ سندھ اولمپک کے محمد اشمر صاحب، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے اس گیم کو بھی اس سے زیادہ پذیرائی دے دیجیے گا، اور اسی سے ہمارا بچے کی گروتھ ہوگی. یہ ٹیسٹنگ تھی جس میں سندھ گیم میں وہ بچے کامیاب ہو گئے. اب نیشنل گیم میں اپنی کارکردگی، اپنے فن اور اپنے کیریئر کا وہ آغاز کر کے شو آف کر پائیں گے. بڑی اچھی چیز آپ نے کیا ہے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی رہی ہے 18ویں سندھ گیمز کے اندر، ہم نے دیکھا کہ جو ایفیلیٹڈ گروپ تھا وہاں پر بڑا اچھا کام رہا ہے. سب کو ملاپ کر ایک ٹیم بنائی گئی سندھ و کراچی کی. تو آپ سمجھ رہے کہ یہی چیز نیشنل گیمز میں بھی آپ لوگ رکھیں گے؟ جی، اس کا سہرا ہمارے سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل احمد علی راجپوت صاحب کے سر پہ جاتا ہے، ان کی رفقا کے پاس جاتا ہے، ان کی کیبنٹ کے پاس. اس نے کہا کب تک ہم آپس میں لڑے ہیں، تو ہم آپس میں بھائی نا، اسی گیم اس سندھ کے بیٹے ہیں، اس سندھ کے سپوت ہیں. تو اسی کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کے آپس میں کہہ رہے وہ بچے ٹریول کر رہے تھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد راجپوت صاحب نے جو ہمارے پیلیٹڈ باڈیز کے گروپ تھے ان کو بلایا، بٹھایا، ان سے بات کی. ان کو کہا کہ کچھ بھی نہیں رکھا، آئیں ہمارے بچوں کو مستقبل کو سیو کرتے ہیں اور ہم ان بچوں کو کھیلنے دیتے ہیں، ان کے گراؤنڈ میں ان کو آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی چیئرمین صاحب اور کیئر ٹیکر منسٹر سے ریکویسٹ کر کے ان کو ہم نے احمد علی صاحب نے ان کو پرمیشن دلائی. آج وہ کل آپ نے دیکھا سندھ گیم میں وہ کھیلے. نہ صرف کھیلے کہ انہوں نے تقمات بھی لیے، اور مختلف جہاں ان کے پہلے گروپ تھے وہاں انہوں نے سندھ گیم کے ایونٹس منعقد کروائے. اور ایونٹس میں مختلف قسم کے جو ہمارے اولمپک کے عہدیداران تھے وہ گئے، اور ساتھ میں جو اور بھی معززین تھے وہ بھی گئے، اور بچوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے فیل کیا کہ ہم اس کارواں میں، اس ماحول میں ہم ایک ہیں. چلیں ہم ایک ہیں. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے. حسیب صاحب کیسا دیکھیں گے اس سیریز میں؟ کیونکہ پاکستان نے اس کے بعد انگلینڈ جانا ہے، آئی لینڈ کے خلاف پھر سیریز کھیلنی ہے، پھر ورلڈ کپ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھی ٹیم تشکیل دینے کے بعد اسی پول کے ساتھ ہمیں ورلڈ کپ میں جانا چاہیے؟ دیکھیں آگے ہم اپنے فیوچر کی بات کریں نا، آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے، تو ورلڈ کپ کے لیے ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، پھر ابھی ہم بھی جائیں گے باہر کھیلنے کے لیے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے ان لڑکوں کے لیے کہ یہ اچھے سے اچھا کھیل کے دکھائیں اور آگے ورلڈ کپ کی تیاری کریں. اور ورلڈ کپ کوئی دور نہیں، تو انشاءاللہ اگر یہ اسی طریقے سے ان کی پرفارمنس رہے گی اور تو پھر اچھی پوزیشن ہو. چلیں اچھی پوزیشن ہو جائے گی. غلام یاسین صاحب آپ کافی کرکٹ سے دور ہوتا ہے، لیکن آج آپ شو پہ موجود ہیں تو کرکٹ کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ورلڈ کپ پاکستان کے لیے ایک قریب ہے، اور جس طرح حسیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں بالکل ورلڈ کپ پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ 3 سیریز ہم نے کھیلنی ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنی ہے، انگلینڈ کے خلاف کھیلنی ہے، آئی لینڈ کے خلاف ہم نے سیریز کھیلنی ہے. تو اسی تیاری کے لحاظ سے ہمیں باقاعدہ طور پر ورلڈ کپ میں جانا چاہیے. انہی 3 سیریز کے اندر ہم وہ تمام پلیئرس کو آزما لینا چاہیے جو فائنل ہم جو اسکواڈ کا اعلان کرے ورلڈ کپ کے لیے، تو وہ ٹیم میں بالکل مضبوط ہو. شہر مل صاحب، ایک آپ نے کہاوت سنی ہے کہ کھوٹا مضبوط ہو. کھوٹا کا مطلب وہ جو جس سے ہم اپنے جانور کو باندھتے ہیں کہ وہ پھر وہ اس سے اچھل کود بھی ذریعہ اچھی کر لیتا ہے. تو اسی طرح ہمارا جو اس وقت BCCI کا جو چیئرمین ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور ہماری اس پہ امیدیں ہیں. اور امیدوں کے ساتھ ساتھ یہ پہلا ہم نے یوں سمجھے کہ وہ آئرن ہینڈ دیکھا ہے جس سے ہمارے آنے والے کرکٹ کے جو بھی میچز ہوں گے، کرکٹ کے واسطے جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ پرفیکٹ ہوں گے، بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے یا گروپ بندی کے ساتھ ہی. کیونکہ ہم سیدھے تب ہوتے ہیں کہ جب ہم اگر ہمارا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ہمارا جو
सिपा सालार होता है वो बड़ा मजबूत होता है। और मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ना सिर्फ अच्छे हैं बल्कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आप देखें कि उनके मुकाबले में कोई आया भी नहीं, वो चेयरमैन भी इलेक्ट हो गए, और अच्छा है। और हम इस पे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इन इवेंट जिनका आपने जिक्र किया, हम इसमें आपको नुमाइंदगी करके देखेंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स कोई भी हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, फुटसॉल हो, हाँ, चेस हो, कबड्डी हो, लेकिन हमारी जो नज़र होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का उसमें प्लेयर खेल रहा है, इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, इसको भरपूर तौर पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिहाज से भी, और थोड़ी सी क्योंकि क्रिकेट से भी आपकी दिलचस्पी लगता है थोड़ा सा कम है, लेकिन दीगर खेलों में बड़ा एक्टिव आप नज़र आते हैं। आपने थोड़ी देर पहले रस्सा कशी की बात की है, और रस्सा कशी में हम देखते हैं कि ख़वातीन, क्योंकि फुटसॉल से जिस तरह मैंने कहा था कि ख़वातीन ज़्यादा आ रही, तो रस्सा कशी में भी ख़वातीन बहुत आ रही हैं, और हमने देखा कि पहली दफ़ा नेशनल टूर्नामेंट भी ख़वातीन का जो है रस्सा कशी का हुआ KHA ग्राउंड पर। जी हाँ, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि हमने पहली मरतबा ये हमें मिला है अवार्ड कि हम ये रस्सा कशी का जो मुकाबला है ये हमने सिंध को मिला, और KH में बड़ा भरपूर तरीके से हमने इसकी पधराई की। और आप देखें कि बच्चियाँ एजुकेशन के माहौल में बहुत आगे हैं बच्चों के साथ ही, क्योंकि वो पढ़ती हैं करती, लेकिन हमारे इस मतलब स्पोर्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत आगे से तरक्की करती हुई जा रही हैं। और आपको शरद मोइन साहब लास्ट टाइम में मैंने अर्ज की थी, अभी दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद कबड्डी में जो है ना हम वुमेन्स के एंट्री दे रहे हैं, और बच्चियां हमारी तकरीबन तैयार हो गई हैं। ईद के बाद हम उनके इवेंट्स मुनक्कद करा रहे हैं, और क्यों ना कराएं कि बच्चियों एनर्जेटिक हैं, बच्चियों को टेक्निकली तो हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि कबड्डी में भी हमारी जो वुमेन टीम है वो बहुत नरवार होके आपके सामने आएगी। चलें, कबड्डी में भी हमारी टीम, अच्छी बात है कि कबड्डी में भी जो है बाकायदा तौर पर ख़वातीन खिलाड़ी के शिरकत करते हुए भी नज़र आएंगी। हसीब साहब है, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है और मैचेस है, ख़वातीन की भी थोड़ी बात होगी, तो वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। यहाँ 3 वनडे है, 5 T20 मैचेज़ हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में। आप क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि ग्राउंड से फिल नहीं होते, आप समझते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन के मैचेज़ में भी PCB को कोई ऐसा अमल तैयार करना चाहिए कि ख़वातीन के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें शायकीन क्रिकेट आते हुए दिखाई दें? देखिए, जब यहाँ कराची में जो नेशनल स्टेडियम में मैच होते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को आने में, फिर आने के बाद जो उनको ग्राउंड के अंदर की फैसिलिटीज़ हैं उससे बेहतर तो वो कहते हैं हम अपने स्क्रीन के आगे देखने मैच ना। बिल्कुल, स्क्रीन के आगे यकीनन देखने को तरजीह दे रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने PSL के मैचेस में भी देखा कि शुरू के मैचेस में शायकीन क्रिकेट जो है बहुत कम आ रहे थे, फिर जब फाइनल मैच हुआ तो हमने देखा कि क्राउड फुल हुआ वहाँ पर, जहाँ 35,000 से ज़ायद है नेशनल बैंक क्रिकेट एक ग्राउंड में जगह है, वो फुल होता हुआ दिखाई दिया। तो आप कभी, क्योंकि मैंने जितने भी कवर किए ख़वातीन के मैचेज़ उसमें शायकीन नहीं आ रहे होते हैं, तो PCB मेरा बेसिकली ये मकसद है कि PCB को कोई लाएमल तैयार करना चाहिए कि ख़वातीन के मैचेज़ में भी शायकीन क्रिकेट आए। देखिए, PCB को चाहिए जब ये ख़वातीन का जो क्रिकेट मैच हो रहा है इसके अंदर स्कूल कॉलेजेस से जो है हमारी वुमेन बच्चियां हैं उनको लेके जाएं, उनको प्रमोट करें, उनको फैसिलिटीज़ दें कि वो आएँ और ये मैचेस देखें वगैरह। चलें, बड़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि इस पर थोड़ा सा तो अमल PCB करती हुई दिखाई देती है। यासीन साहब है, क्योंकि ख़वातीन के मैचेस होने हैं वेस्ट इंडीज़ की नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर, तो जिस तरह हसीब साहब कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चियों को बाकायदा तौर पर ग्राउंड तक लाया जाए तो बेहतर फैसला नहीं होगा ये? बिल्कुल, क्योंकि देखें हमारे जो कौम है ना वो खेलों से बहुत प्यार करती है, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी हो। अच्छा, इसमें जो है ना हमारी बच्चियाँ और हमारे खेलने वाली बच्चियाँ और वो जो देखने वाली बच्चियाँ हैं ना, वो बहुत उम्मीदें होती हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। अच्छा, आप खुद देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी बहुत कम होती है, अब उनको अगर टिकट्स वगैरह अरेंज किए जाएँ तो वो उनके लिए नामुमकिन की बात है। अच्छा, फिर वालिदैन चाहते किस तरह हम करके दें, लेकिन अगर ये मैं आसिफ साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कॉलेजेस को रसाई दी जाए, आप उनके स्कूल को उनको वहाँ पहुँचाने का इंतजाम किया जाए। चले, पहुंचाने का इंतजाम ना भी करते हैं तो कम से कम आप उनको वो स्पेस दे दें कि जनाब आप आएँ अपने स्टेडियम पे, फिला इंक्लोजर आपके लिए, फिला इंक्लोजर आपके लिए, ये डिफेंस के लिए, ये क्रिप्टन के लिए है, ये PTH के लिए। अच्छा, इससे क्राउड होगा। अच्छा, आने वाली जो हमारी मेहमान टीम है उनको फील होगा
کہ نہیں ہمیں دیکھنے کے لیے لوگ ہیں. اور پاکستان جب یہ چیزیں ہمارے کراچی کی حکومت سندھ حکومت یہ چیزیں کر پائے گی تو فیل ہوگا کہ نہیں یہاں امن ہے, امن کو کنٹرول کیا ہے, امن کے حوالے سے دہشت گردوں پہ کنٹرول ہو رہا ہے. لہذا اسی فری ماحول میں ان بچوں کو الاؤ کیا گیا ہے. اور کھیلنے والے جو شائقین, کیونکہ اسپورٹ کو جب کلیپنگ ملتی ہے, اسپورٹ کے کانوں میں جب تالیاں گونجتی ہیں تو اس کو کھیل میں ایک جنون آتا ہے. جہاں وہ اپنے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی جب کلیپنگ, چلے جنون کی بات کر رہی ہے تو تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں اس سے, کیونکہ جنون میں نے دیکھا ہے کہ ایک کھیل ملاکڑا ہوتا ہے بڑا, اس میں آپ کیونکہ اس کھیل سے منسلک بہت رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں کہ جنون کی بات کریں تو اس ملاکڑا کے حوالے سے بھی ہمیں ذرا. بالکل آپ صحیح کریں. اس سے پہلے میں آج کل کی بات بتاؤں کہ ہمارے خواتین کی جو 2 وومین اسپورٹس تھیں, بسما خان ایک اور جو ایکسیڈنٹ ہوئی ہے, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بہت جلد صحت عطا کرے. اور ایسے حادثات تو کراچی ہے, ہوتے رہتے ہیں, لیکن میری ان کے ساتھ دعا ہے. ایکچولی جو ملاکڑا ہے نا اس میں بھی یہی ٹرینڈ ہے, یہی اس میں چیز ہے. وہاں پہ جب ان کھلاڑیوں کے کانوں میں مختلف لوگوں کی آوازیں آتی ہیں, کھیلتے ہیں, تو ان میں جنون, اندر سے ایک جنون آتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے. جو میں نے ابھی عرض کی کہ فارین کی جو وہ بچیاں ہمارے اس کھیل میں کھیلنے آ رہی ہیں, ان کو بھی جب یہ کلیپنگ نظر آتی, جب ان کا گراؤنڈ دیکھنے والا جو اسٹیڈیم خالی ہوگا تو وہ بے دلی کے ساتھ کھیلیں گے, لیکن لگن ان کی وہی ہوگی کہ ہم اپنے ملک کو, ان کے ملک جیتا ہے, لیکن ہمارے ملک کی بچوں کی لگن یہ ہوگی ہم اپنے کو کھلائیں. اسی طرح ملاکڑوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, کبڈی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اس گیم کو اور کریں, اور کلیپنگ اور ان میں ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنے دیکھنے والوں کی. چلیں دیکھنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. آصف صاحب ہے کیونکہ کھیل بہت زیادہ کراچی میں کھیلے جاتے ہیں, اور اسکول کی سطح پہ تھوڑا سا میں آ جاؤں کیونکہ امتحانات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایونٹ ہے اسکولوں میں بھی, سالانہ تقریب بھی ہو جاتی ہے, اسپورٹ ڈے بھی ہو جاتا ہے, لیکن بہت سے اسکولس ایسے ہیں جو توجہ نہیں دیتے ہیں اسپورٹس کی طرف. ان اسکولوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, پہلے تو اب ہمارے کراچی شہر کے اندر جو اسکول ہیں وہ کچھ تھوڑے چھوٹے ایریے میں ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ غلط کام ہے. ہر اسکول والے کو چاہیے کہ اپنا اسپورٹ ایکٹیویٹی کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ ہو, چاہے انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو, وہ ضروری ہے. چلے انڈور ہو آؤٹ ڈور ہو. میں اس بات کو صاحب آگے تھوڑا سا لے کے جاؤں. ابھی آپ نے دیکھا سندھ گیم ہوئی ہے, اور سندھ گیم میں ہمارے ان سندھ کے جتنے کالجز ہیں ان کے جو لڑکے ہیں, ان کے جو کھیلنے والے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ سندھ گیم میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. میں ڈائریکٹر جنرل سندھ کے ڈی جی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی کراچی کے اس بڑے شہر میں انہوں نے کراچی گالا کیا تھا, اسپورٹس گالا, اس کو پھر انہوں نے سندھ تک لے کے گئے. تو یہ بھی اچھی بات ہے, اب انہوں نے گیم کرانا شروع کر دی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ابھی جو منسٹر آیا ہے ایجوکیشن سے, سردار علی شاہ, بہت انرجیٹک پرسنالٹی ہیں, وہ بھی اس گیم کو, ہماری کوشش ہوئی کہ آپ ان کو کالجز میں حصہ بنائیں. دیکھیں لکڑی ہماری جتنی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں نا, چل بھائی یقین کر ہر فیسلٹی کا بہت بڑے آڈیٹوریم بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اوپن گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن, ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر تعینات کیے گئے ہیں, یعنی ان کو کوچز بھی گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو. اب ان کے اوپر بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ہم ان سے بھی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ آپ اپنی اس لیگل اس کے ہلال کے تحت کریں, ان کو کھلائیں, ان کو آگے بڑھائیں, اور اسپورٹ کے بچوں کو وہاں سے ٹیلنٹ کو باہر نکالیں کہ ہمارے قوم کے ہیرو بن سکیں. چلیں ہمارے قوم کے ہیرو بن سکے. اچھی گفتگو آج رہی ہے دونوں مہمانوں سے. آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, یاسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.